السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دستک نیا شروع ہونے والا ڈرامہ جس کی آنے والی قسط کی ہم بات کریں گے کہ کرن جو ہے وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے آپ کا رویہ میرے ساتھ عجیب ہے اور یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور کرن کے ماموں جو ہیں کبیر، وہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، تو تمہیں کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اور پھر کرن کا جو شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ کیا خوبی ہے اتنی تمہارے اندر کہ جو امی تم سے اتنی زیادہ متاثر ہیں۔ تو کرن پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، آپ مجھ سے پہلے کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پسند، میں تو محبت کرتا تھا اس سے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دستک کی اس قسط میں دیکھا کہ جب شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھیں اور اس سے پہلے کبیر ماموں جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ بہن اور بہنوئی کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ ملتے ہیں جا کے اس لڑکے سے، تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، اور وہ یہ بات برملا آ کے اپنی بہن سے بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سب جو ہیں اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، شادی کی رسومات شروع ہو گئیں اور اس میں بھی اس نے بارات والے دن بھی وہ بڑا ہی سیریس منہ بنا کے بیٹھا رہا پوری تقریب میں، تو سب نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ دولہا اس قدر خاموش کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے۔ اور بارات کی جب دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی تو اس میں بھی وہ جھنجھلا کر اپنی بہن سے کہتا ہے کہ امی کو بلاؤ اور اس مسئلے کو ختم کرو۔ تو اس بات کو کرن بھی بہت محسوس کرتی ہے اور اس کی بہنیں بھی اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ کیا انداز ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا بات کرنے کا۔ اور پھر جب وہ بارات رخصت ہو جاتی ہے تو سب بیٹھے ہوئے، فیملی سب بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عجیب ہی لگ رہے تھے کہ آج بھائی خوش نہیں تھے شادی پہ، اور شادی جو ہمارے رسم تھی اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ زیادہ انجوائے نہیں کیا، بلکہ اس طرح سے پیسے دیے کہ جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگا بالکل۔ لیکن پھر ماموں جو ہیں وہ بات کو مذاق میں ادھر ادھر ٹال دیتے ہیں تاکہ محسوس نہ ہو۔ اور ادھر جب وہ رخصت کروا کے کرن کو گھر لے آتے ہیں تو جو دولہا ہے اس کی ماں اور اس کو کنگن لا کر دیتی ہے کہ یہ تم اس کو گفٹ میں دے دینا اور ذرا اپنا موڈ صحیح کرو۔ وہاں بھی سب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دولہا اتنا سیریس کیوں ہے، تو ذرا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرو، موڈ صحیح کرو، مسکراؤ اور جاؤ کمرے میں، دلہن تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی روم میں آنے لگتا ہے تو اس کو اپنی محبوبہ کا میسیج مل جاتا ہے اور وہ اس کو دکھاتی ہے کچھ تصویریں کہ وہ وہاں پر کسی اور کے ساتھ، باہر کے ملک میں کسی اور لڑکے کے ساتھ اس کی تصویریں ہوتی ہیں، جو کہ دیکھ کے یہ اور زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو غصہ آ جاتا ہے بہت زیادہ، اور اپنے کمرے میں جاتا ہے تو دلہن کو دیکھ کے اور غصے میں آ جاتا ہے اور جو کنگن ماں نے دیے تھے وہ زور سے پٹکتا ہے اور سارے جو پھول کمرے میں لگے ہوتے ہیں وہ سب اتار دیتا ہے۔ وہ گھبرا جاتی ہے ایک دم سے کرن کے یہ سب کیا ہو گیا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی ہے اور مجھے یہ بات ماننی پڑی اور مجھے یہ شادی کرنی پڑی۔ اور پھر اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے اس کو، تو اس کی چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں لگ جاتی ہیں، اور اس کے ہاتھوں کی گرپ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کی کلائیوں پر آ جاتی ہے، اور پھر وہ کمرے سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر صبح جب اس کی کرن کی نند جو ہے وہ آتی ہے کمرے میں، تو اس کو وہ کپڑے تو اس نے چینج کر لیے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑی سوگوار سی اور لگ رہی ہے، تو اس سے پوچھتی ہے آگے کہ بھائی کہاں ہیں، تو کہتی ہے پتہ نہیں، تو کہتی ہے ہاں وہ اوپر ایکسرسائز کر رہے ہوں گے، یہ اس کو عادت ہے صبح صبح وہ ایکسرسائز ضرور کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس کے پاس آتی ہے اسے دیکھتی، کہتی بہت پیاری لگ رہی ہے تم، اور پھر جیسے ہی اس کے ہاتھوں پہ اس کی نظر جاتی ہے تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کیا ہوا ہے، تو کرن رونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھی گھبرا جاتی ہے، اور پھر دن میں ان کی خالہ آ جاتی ہے کہ اس کو جلدی سے نیچے لے کر آؤ تیار کر کے، بھائی اس کے میکے والے آنے والے ہیں ناشتہ لے کر۔ لیکن وہ دونوں بڑی دکھی ہوتی ہیں اور وہ کرن کو دیکھ کے
کہ یہ رو رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کیا ہوا ہے اس کو؟ کہتی ہے بھائی، دیکھیے بھائی نے کیا حرکت کی ہے۔ تو خالہ جو ہے اس کو ٹال دیتی ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، لڑکے غصے میں یہ کچھ کر دیتے ہیں، تو تم اس کو لے کر آؤ، اس کا ذرا حلیہ سیک کرو اور اس کو لے کر آؤ۔ لیکن بہن جو ہے وہ پہلے ہی احساس کر رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے، اور وہ اس کو پہلے بھی اس بھائی کو سمجھا رہی تھی، اور پھر وہ اس کو میک اپ سے اس کے ہاتھوں پہ جو چوٹیں لگی ہیں اس کو چھپاتی ہے، اور پھر اوپر جاتی ہے بھائی کے پاس اور خوب اس کی کلاس لیتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر تمہاری محبت تمہیں نہیں ملی تو اس میں کرن کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسے عزت دینی چاہیے اور اس کو پیار سے اور محبت سے رکھنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کرن جو ہے وہ کیا اپنے اس گھر کے جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو کیسے حل کرے گی، اور ویسے تو اس کو ساس کی طرف سے اور نند کی طرف سے پوری سپورٹ حاصل ہے۔ اس کی نند اس کو کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اب یہ حرکت آئندہ سے نہیں ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اور وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا اور تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ لیکن کیا وہ جنونی کیفیت اس کی ختم ہوگی یا نہیں، اور اگر اس کی وہ محبوبہ واپس آ گئی تو پھر کیا وہ اپنی بیوی کو کے ساتھ زیادہ اس کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے؟ تو دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ دستک۔